تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اشعث ابن قیس کندی کون تھا؟ امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس کے کیا اختلافات تھے؟ اس کی بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر کیوں دیا؟ اشعث بن قیس کندی جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالاروں میں سے تھا، جو حکمیت کے مسئلے میں ابو موسیٰ اشعری کو ثالث بنانے کا حامی اور معاویہ کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا مخالف تھا۔ جنگ صفین کو متوقف کرنے نیز حکمیت کے مسئلے میں امام علی علیہ السلام اور عراقیوں کی طرف سے عبداللہ بن عباس کی جگہ ابو موسیٰ اشعری کے ثالث بننے میں اس کا بڑا کردار تھا۔ جنگ نہروان میں بھی جب امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کو کہا تو اس نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر جنگ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے آپ کے سپاہیوں کے حوصلے سست ہو گئے۔ یوں امام علی علیہ السلام جنگ سے منصرف ہونے پر مجبور ہوئے۔ تاریخی قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اشعث امام علی علیہ السلام کو شہید کیے جانے کے منصوبے سے آگاہ تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کی بنا پر اس منصوبے میں وہ خود بھی شریک تھا۔ وہ قبیلہ کند کا سردار اور آذربائیجان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی علیہ السلام کا کارگزار تھا۔ محمد اور قیس جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھے، اور جادہ جس نے معاویہ کے کہنے پر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اشعث کی اولاد ہیں۔ محمد بن اشعث زیاد بن ابی اور ابن زیاد کے افراد میں سے تھا، اور حجر بن عدی، ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے میں اس کا کردار تھا۔ اسی طرح القافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں بھی محمد بن اشعث کا کردار تھا۔ قیس بن اشعث امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ دعوت دینے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں عمر بن سعد کا ساتھ دیا۔ جادہ بنت اشعث امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور تاریخی منابع کے مطابق معاویہ کے کہنے پر اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مسموم کیا۔ عبد الرحمن بن محمد اشعث کا پوتا تھا، شروع میں بنی امیہ کے حامیوں میں سے تھا، لیکن بتدریج ان کے مخالفین میں شامل ہوا اور ان کے خلاف بغاوت کی۔ اشعث بن قیس کا تعلق قبیلہ کند سے تھا، اور وہ حضرموت یمن کے رہنے والا تھا۔ بعض مورخین اس کا نام مادی کرب، لقب اشعث یعنی گھنگریالے بالوں والا، اور کنیت ابو محمد بتاتے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری میں اپنے قبیلے کے بعض افراد کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس بنا پر اس کا شمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے، اور صحابہ سے متعلق منابع میں اس کے حالات زندگی بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت منابع میں من جملہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں، جسے اشعث نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لانے کے لیے اپنے بعض سپاہیوں کو یمن بھیجا۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث کو آزاد کر دیا اور اپنی بہن ام فروہ کے ساتھ ان کی شادی کرائی۔ خلیفہ دوم کے دور خلافت میں اشعث جنگ یرموک، فتح عراق اور جنگ قادسیہ میں شریک ہوا اور کوفہ میں مقیم تھا۔ اسی طرح خلیفہ سوم کے دور میں وہ آذربائیجان میں ان کا کارگزار تھا، اور امام علی علیہ السلام کے خلافت ظاہری میں بھی اسے اسی منصب پر باقی رکھا گیا۔ 3 صدی ہجری کے مورخ ابن حبیب کے مطابق اشعث جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن امام علی علیہ السلام کا اس کے نام خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ جمل میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ جنگ صفین میں اشعث امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، اور قبیلہ کند اور ربی کے سپاہیوں کا سپہ سالار تھا۔ نصر بن مزاحم کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ان 2 قبیلوں کی سپہ سالاری اس سے واپس لے کر حسان بن مخدوج کے سپرد کی، لیکن امام علی علیہ السلام کے بعض یمنی سپاہی اس کام کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر امام علی علیہ السلام کے لشکر میں اختلاف پیدا ہوا۔ معاویہ اشعث کو اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کے دائیں بازو کی سپہ سالاری اشعث کے سپرد کی۔ جب معاویہ کے سپاہیوں نے امام علی علیہ السلام کے لشکر پر
فرات کا پانی بند کر دیا تو اشس نے فرات کو شام کے لشکر سے چھڑا لیا۔ تاریخی منابع کے مطابق لیلۃ الحریر جس دن بہت سارے سپاہی مارے گئے تھے اور جنگ تقریباً امام علی علیہ السلام اور آپ کے لشکریوں کے حق میں ختم ہونے والی تھی، اشس نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کیا۔ معاویہ کو جب اشس کے نظریات کا علم ہوا تو اس نے قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کر کے ثالثی کا مطالبہ کیا۔ معاویہ کی طرف سے قرآن کریم نیزوں میں اٹھائے جانے کے بعد اشس نے امام علی علیہ السلام پر اعتراض کیا اور آپ پر قرآن کو حاکم قرار دینے کی اس پیشکش کو قبول کرنے پر زور دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین سے پہلے امام علی علیہ السلام نے اشس کے نام ایک خط لکھا تھا، جس کے بعد اس نے معاویہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے اس کام سے منع کیا تھا۔ جنگ صفین میں معاویہ کی طرف سے شام اور عراق والوں کی طرف سے ایک ایک شخص کو ثالث بنائے جانے کی پیشکش کو اشس نے پسند کیا، لیکن اس نے امام علی علیہ السلام اور عراق والوں کی طرف سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنانے کی مخالفت اور اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا۔ 3 صدی ہجری کے مورخ یعقوبی کے مطابق جب صلح نامہ لکھتے وقت امام علی علیہ السلام کے لیے امیر المومنین کا لقب دیے جانے کے بارے میں دونوں لشکروں کے درمیان اختلاف ہوا تو اشس نے اس لقب کو مٹانے کا مطالبہ کیا۔ اشس اس بات کا معتقد تھا کہ معاویہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے سے پہلے نہروان کے خوارج کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے، لیکن جب جنگ نہروان کے بعد امام علی علیہ السلام اپنے لشکریوں کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تو اس نے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے جنگ کرنے سے انکار کیا۔ ان کی بات امام علی علیہ السلام کے لشکریوں میں بھی اثر انداز ہوئی، یوں امام علی علیہ السلام جنگ سے منصرف ہونے پر مجبور ہوئے۔ تاریخی منابع کے مطابق اشس امام علی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے سے آگاہ تھا۔ یعقوبی کے مطابق جب ابن ملجم امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مصر سے کوفہ آیا تو 1 مہینہ تک اس نے اشس کے یہاں قیام کیا اور وہیں پر اس نے اپنی تلوار تیز کی۔ ایک اور نقل کے مطابق اشس نے ابن ملجم سے کہا تھا کہ صبح ہونے اور امام علی علیہ السلام کے مسجد کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنا کام تمام کر دو۔ ابن ملجم کے اقدام کے بعد اشس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ صورتحال سے آگاہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بھی امام علی علیہ السلام کے قتل میں اشس کے ملوث ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ بعض تاریخی منابع میں آیا ہے کہ جب اشس ابن ملجم کے ارادے سے آگاہ ہوا تو اس نے اس بات کی اطلاع امام علی علیہ السلام کو دی تھی۔ اسی طرح بعض تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اشس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو اس پر اعتماد نہیں تھا اور آپ علیہ السلام نے اسے منافق سے خطاب کیا تھا۔ اشس 63 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کی موت سن 40 یا 42 ہجری میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔